الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ الحمدللہ ناظرین، ایک بار پھر نور بھری صبح میں صبح نور کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا اشرف الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں سے اشرف، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے مشرق کو مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین، بہادر، رحم دل، سخی اور شریف مزاج کسی کو نہ دیکھا۔ آج ناظرین کرام ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں کہ حقیقت ہے کہ اس بارگاہ میں اگر ہمارا ہدیہ قبول ہو جائے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے۔ ایک ایسی ہستی ناظرین جو کسی عام شخصیت کے صاحبزادے نہیں ہیں، وہ ہستی وہ ناظرین کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے میں یہ ارض و سما خلق نہ کرتا۔ وہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ نور نظر ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ناظرین، اور وہ بھائی ہیں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے۔ ایک ایسی ہستی ناظرین جنہیں دنیا شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت عبداللہ بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناظرین صاحبزادگان کے حوالے سے ظاہر تعداد میں اختلاف ملتا ہے، اور اختلاف کا سبب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے بچپن ہی میں وصال فرما گئے۔ اکثر مورخین نے بیٹوں کی تعداد 3 بتائی ہے، جن کے نام ہیں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جبکہ بعض نے کہا ہے کہ چوتھے صاحبزادے حضرت طیب اور 5ویں حضرت طاہر ہیں۔ اول الذکر اصحاب کی رائے کے مطابق ناظرین طیب اور طاہر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی القاب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن سے پیدا ہوئی ناظرین، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ان کی ترتیب ناظرین اس اعتبار سے ہے کہ سب سے پہلے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں اظہار نبوت کے بعد، یعنی ظاہری اظہار نبوت یا یوں کہیے کہ ظاہری اعلان نبوت کے بعد اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لائے۔ 2 سال سے ہی کم عمر میں ہی ناظرین ان کا وصال ہو گیا، یعنی آپ پردہ فرما گئے، اور روایت کے مطابق 1 سال، یعنی جو روایت ملتی ہے وہ اس طرح سے ملتی ہے کہ 1 سال اور 6 ماہ اور تقریباً 8 دن تک آپ اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما رہے، اور طائف میں آپ نے وفات پائی اور مکہ مکرمہ میں آپ مدفون ہوئے۔ ان کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی ناظرین پردہ فرمانے کے بعد کسی شخص نے، چونکہ ظاہر ہے بغض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تھا، اور کفار مکہ بات بات میں باتیں تلاش کرتے تھے کہ کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں، کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کریں، لیکن وہ کیا جانے ناظرین، ان کو کیا معلوم کہ جن کو ورفعنا لک ذکرک، آئے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو جن کو ورفعنا لک ذکرک کے ٹائٹل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ظاہری طور پہ بھیجا ہو، ان کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا رفعت عطا کی اور ان کی کیا اوقات کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو گھٹائیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے اور رفعت عطا فرمائی ہے۔ تو کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا، یعنی وہ شخص جس کی کوئی اولاد نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل فرما دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ ان کے بعد ناظرین حضرت عبداللہ کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 4 صاحبزادیاں ہیں، پہلی یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آج ناظرین شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، ان کے مناقب، ان پر ہم یوں سمجھ لیجئے کہ
ان کی ثنا اور توصیف بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر ان کے جگر گوشے پر گفتگو کر کے ہم بھی دراصل ان سے محبت کرنے والوں کی صف میں اپنے آپ کو شامل کر سکیں، اور اس قبیل میں اپنا نام لکھوا سکیں جو قبیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خانوادے سے، ان کے اہل بیت سے نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ ان پر مر مچنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات ہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بہت ہی خوبصورت انتہائی مدلل گفتگو کرتے ہیں، بزرگ شخصیت ہیں، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین دوسری شخصیت آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام، ممتاز عالم دین، انتہائی مدلل، مربوط اور میٹھی گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب۔ اور تیسری شخصیت آپ کے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ ہیں، آپ بھی بزرگ شخصیت ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب علامہ بدر الزماں قادری صاحب۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ مزاج گرامی، الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے اس ہدیے کو جو ہم اس وقت حضرت عبداللہ بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال تو ظاہر ہے میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کل اولاد پاک ہیں وہ کتنی ہیں، اس پہ ذرا سا تھوڑا جواب آ جائے تاکہ پھر اس کے بعد ہم مزید بات کو آگے بڑھائیں۔ جی وہ تو آپ نے بھی بتا دیا کہ میں چاہتا ہوں آپ انڈورس کر فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں ہیں۔ صاحبزادوں میں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہم اجمعین، اور بیٹیوں میں سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس قیامت تک کے لیے نمونہ بن کر آئی۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک قاعدہ ہے کہ اس نے نسل انسانی کی بقا کے لیے ہمیں نکاح کا نظام دیا۔ اس کے بعد یہ بھی قرآن پاک میں واضح طور پر کہا کہ کسی کو بیٹا عطا کرتا ہوں، کسی کو بیٹی عطا کرتا ہوں، کسی کو ان دونوں سے ہی محروم رکھ دیتا ہوں۔ اور اس نے روح، جب بچہ ماں کے شکم میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو حکم دیا جاتا ہے فرشتے کو کہ جا کر اس میں روح بھی پھونکو، اور وہاں جو 4 باتیں درج کی جاتی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ کتنی عمر پائے گا، کب تک جیے گا، اس کی روح کب اور کہاں قبض کی جائے گی۔ ٹھیک۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ اسوہ حسنہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں امت کے لیے یہ کتنا بڑا خوبصورت نمونہ ہے کہ لوگ چھوٹی عمر میں بچوں کی جدائی پر جس صدمے سے دوچار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے انہیں یہ بھی ایک نعمت عطا فرما دی، اور یہ نعمت اتنی عظیم ہے کہ جب کسی کا بچہ چھوٹی عمر میں یعنی بلوغت سے پہلے دنیا سے جاتا ہے تو اس کا جنازہ ادا کرتے ہوئے ہم یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہم اجعلہ لنا شافعا و مشفعا، اس کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی امت کے لیے ایک احسان فرما دیا، ان کے لیے ایک سبب بنا دیا۔ اس میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نرینہ اولاد کے باقی نہ رہنے میں اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمتیں ہیں۔ اچھا، ان پتوں میں ہم بات کریں گے پروفیسر صاحب، لیکن میں چونکہ نقطہ ابھی 2-4 نکات ایک ساتھ اگر جمع ہو گئے تو وہ میں چاہتا ہوں ایک ایک نقطے پہ بات کر کے تاکہ لوگوں کو آسانی سے بات سمجھ بھی آ جائے کہ ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ 1 برس اور 6 ماہ بہت مختصر عمر ہوتی ہے مفتی صاحب، اور ظاہر اس عمر پہ میں کلام کرنا چاہوں گا کہ اس عمر میں بچے کا چلا جانا ویسے ہی والدین کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، کجا اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری اعلان نبوت ابھی فرمایا ہے، نبوت کا ایک بار ہے، ایک بہت بڑا کام ہے، ایک بہت بڑا مشن ہے، اور یہاں نرینہ اولاد کا ہونا اور پھر اس کے بعد چلے جانا ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ ایک طرف دشمنوں کی فوج لگی ہوئی ہے، دوسری طرف نبوت کا اتنا بڑا بار ہے، اس ذمہ داری کو لے کے چلنا ہے، تیسری طرف ایک بہت بڑی محرومی زندگی کے اندر کہ اولاد آئی اور چلی گئی۔ اسی پہ میرا خیال ہے یہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد پھر صاحبزادگان کا جو تعارف ہے اس پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑی سعادت افروز بات ہے، اور یقیناً رحمت عالمین اپنے روزے میں خوش ہوں گے کہ آج ان کے لخت جگر کا تذکرہ جہاں فضا ہو۔ اللہ قبول فرمائے، صحیح بات۔ اعلیٰ حضرت نے خوب کہا کہ گلشن اہل بیت کے اس معطر اور معمبر پھول کے بارے میں، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اور خون خیر الرسل سے ہے جس کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ جناب والا، حضرت سیدنا عبداللہ کے وصال سے سیرت نبوی کا ایک باب مکمل ہوا۔ یہ وہ فرزند جلیل ہیں جن کے ذریعے سے سیرت رسول کی تکمیل ہو رہی ہے، اسوہ کاملہ تکمیل پا رہا ہے۔ وہ یوں کہ حضور نے ان کے وصال کے وقت جس صبر کا اہتمام کیا، اور خصوصاً
ازواج رسول میں سے حضرت سیدہ خدیجہ پاک نے ایک روایت کے مطابق جو تاریخ یعقوبی میں موجود ہے اس موقع پر عرض کی تھی یا رسول اللہ ابھی تو ان کا دودھ بھی مکمل نہیں ہوا. اللہ اللہ اللہ. رحمت عالم نے فرمایا کہ اگر خدیجہ آپ چاہیں تو میں آپ کو دکھا دوں کہ جنت میں اللہ نے ان کے لیے دائیوں کا اہتمام کیا ہے جو انہیں دودھ پلا رہی. سبحان اللہ. تو ہماری پاک اور عظیم المرتبت ماں سبحان اللہ جن کے اوصاف میں کوئی خاتون شریک نہیں ہے، وہ پاک سیدہ خدیجہ فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ آپ سے سن کر رب پر ایمان لائی ہوں، اللہ مجھے آپ کی بات پر بھروسہ ہے، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ نے کہہ دیا میرا ایمان ہے. اب وہ سوال جو میں کر رہا ہوں آپ سے. اچھا جی، پھر دیگر ازواج مطہرات کا میں صرف ایک نقطہ بیان کر دوں. صرف سیدہ خدیجہ پاک کی اولاد ہوئی اور حضرت ابراہیم حضرت ماریہ سے ہوئے، باقی ازواج مطہرات کی اولاد نہیں تھی. اس سے اس امت کی ان خواتین کے لیے رول ماڈل ہے جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتی ہیں. اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں جیسے رسول اللہ کی ازواج راضی رہیں. سر اس میں ایک اور نقطہ آ گیا، وہ گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتی ہیں اور گھوٹ گھوٹ کے زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا ہے. یہ بھی بڑا پیغام ہے صاحب کہ یہ نہ کرو، وہاں دیکھو کیا ہوا. اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جس عورت کی اولاد نہیں ہوتی، دیکھیں اولاد کا ہونا یا نہ ہونا عورت کے اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہے. جی جی جی. یہ تو رب کا فیصلہ ہے کس کو کتنی اولاد دینی ہے، بیٹا دینا ہے، بیٹی دینی ہے یا نہیں دینی ہے. اس میں کسی عورت کو مطعون نہیں کیا جا سکتا. وہ مرد قابل صد مذمت ہے جو اس وجہ سے عورت کو چھوڑ دے کہ اس کی اولاد نہیں ہو رہی. وہی سوال آپ سے، ظاہر ایک تمیز بڑی خوبصورت ہو گئی مفتی صاحب کی طرف سے، یہ بھی ضروری تھی، لیکن سوال اپنی جگہ جو ہے بڑا ریلیونٹ ہے. میں چاہتا ہوں اس پہ اسپیسیفک کلام فرمائیے کہ وہی بات، اتنے دشمن، اتنے کفار، اتنی سازشیں، نبوت کی ذمہ داری ایک طرف، اعلان نبوت ظاہری طور پہ ابھی ہو چکا ہے اور ایک اولاد آپ کے درمیان سے چلی گئی. کتنا بڑا غم بھی ساتھ ساتھ ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت؟ دیکھیے بات بڑی کمال کی ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی امر حکمت سے خالی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی صاحبزادیاں ان کو اللہ نے اولاد بھی دی، جوانی تک پہنچی، پھر وصال بھی ہوا، لیکن رسالت امام علیہ السلام کے صاحبزادے جو ہیں ان کا بچپن میں وصال ہو گیا. اب دو باتیں سامنے آتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجال کا لفظ استعمال فرمایا کہ رجل جو ہے وہ بالغ مرد کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ نے اس بات کی نفی نہیں فرمائی کہ ہم نے آپ کو نرینہ اولاد دی ہی نہیں، لیکن نرینہ اولاد کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بچپن میں لے لیا. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ روز قیامت آدم علیہ السلام کے ساتھ شیش علیہ السلام کے صاحبزادے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور یہ پورے پیغمبروں کی جو آتی ہے چین آتی ہے، وہ سارے کے سارے انبیاء کی صف میں ہوتے. رسول کریم علیہ السلام کے صاحبزادے ہوتے اور نبی نہ ہوتے تو اس میں فضیلت میں کمی کا اندیشہ تھا، اور اگر نبی ہوتے تو خاتم النبیین پہ حرف آتا تھا. تو یہ اصل میں اس کی بنیادی حکمت اور وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی آپ کی اولاد کو واپس لے لیا. مگر آپ نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، لو آشا لکانا صدیق النبی، اگر میرے صاحبزادے زندہ ہوتے تو یقیناً نبی ہوتے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنا کے مبعوث فرمایا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں جوانی تک پہنچنے نہیں دیا. گویا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بھی آپ کی افضلیت اور آپ کے جو ہے مرتبے کو برقرار رکھا، اور دیگر انبیاء پر جو آپ کو افضلیت حاصل ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرف نہیں آنے دیا. اور پھر دیکھیے جب حدیث امام بخاری کی حدیث آتی ہے کہ جب کسی کا نومولود بچہ فوت ہو جاتا ہے یا جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں کہ کیا تیرے دل کے پھل کو چھین لیا گیا؟ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے، اب دیکھیں اس کو دل کا پھل قرار دیا جا رہا ہے اور ثمر قرار دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پوچھو یہ کہتا کیا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو فرمایا اس کے لیے بیت الحم تیار کر دو. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ سونگتے اپنے صاحبزادے کا جب وصال ہو اس کو سونگتے اور بوسہ فرمایا ان العین تدمع، میری آنکھیں اشکبار ہیں، ہماری آنکھیں اشکبار ہیں، والقلب یحزن، اور دل ہمارا جو ہے وہ غم سے لبریز، ولا نقول الا ما یرضى ربنا، لیکن واللہ ہم زبان سے کوئی بھی ایسا ایک لفظ نہیں کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی نہ ہو. زبان سے وہی کلمات نکلیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہوگا. انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم آپ کی وفات پہ ہمارا دل جو ہے وہ غم زدہ ہے. تو گویا عبداللہ کا وصال ہو یا حضرت ابراہیم کا وصال ہو، آپ کی کیفیت ایک تھی، آپ نے ہر وہ امر سر انجام دیا جو اللہ جس میں اللہ کی رضا شامل تھی. بالکل. اور ظاہر ہے یہ تو رہتی دنیا تک آنے والی امت کے لیے ایک پیغام ہے. جی بالکل. اس موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ شہنشاہ دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ پروفیسر، جو صاحبزادگان کا تعارف ہے میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ ون بائی ون کلام فرمائیے اور لوگوں کو بتائیے کہ آپ جو 3 صاحبزادے ہیں آپ کے، ان کی عمریں اور ان کا تعارف کیا ہے. اللہ رب العزت نے جب آپ کو پہلے بیٹے عطا فرمائے تو ان کا نام رکھا گیا قاسم، اور اس نام کی عظمت قیامت تک آنے والے عشاق کے دلوں میں ایک ولولہ تازہ پیدا کرتی رہی. اللہ وہ جو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی اس حدیث مبارکہ کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو کسی نے کسی کو یا ابوالقاسم کہہ کر پکارا،
اب ابو القاسم تو آپ کی کنیت ہے، آپ کی کنیت. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ کہنے لگا میں نے آپ کو نہیں ان کو بلایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہ میری کنیت صرف اس وجہ سے نہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھا، یہ تو نمونہ دیا ہے امت کو کہ وہ کنیت کیسے رکھے، لیکن اس میں حقیقت یہ ہے کہ سمو باسمی، میرے نام پر نام رکھنے کی تمہیں اجازت ہے، ولا تقتنوا بکنیتی، لیکن تمہیں میری کنیت پر کنیت رکھنے کی اجازت نہیں. اور اس کی وجہ محدثین نے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی کہ وَكُنْيَتُهُ ابو القاسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، لأنه يقسم الجنة بین اہلها، کہ آپ جنت مستحقین میں بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. انما انا قاسم واللہ یعطی، واللہ یعطی، اللہ نے چابیاں خزانوں کی آپ کو دنیا میں تشریف لاتے ہی عطا فرما دی کہ یہ اوتی تو مفاتی یا خزائن السماوات والارض. اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا ہم عمل دیکھتے ہیں کہ کتنے مواقع پر کتنے صحابہ آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگ رہے ہیں کہ آپ ہی جنت تقسیم فرما رہے ہیں. تو سیدنا حضرت قاسم 4 سال کے لیے علماء نے لکھا تھوڑا عرصہ دنیا میں رہے، ان کے لیے دایا کا انتظام بھی ہوا، دایا کو آقا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ذریعے نوازا بھی، انعامات بھی دیے. اور تیسرے صاحبزادے آپ کے ابراہیم ہیں، وہ درمیان میں عبداللہ ہیں، یہ عبداللہ درمیان میں ہیں. اور حضرت ابراہیم مکی مدنی زندگی میں آپ کے ہاں حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ کے شتکہ میں سے دنیا میں تشریف لائے، وہ بھی تھوڑا عرصہ دنیا میں رہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو یہ کہنے سے روک دیا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں نبی کے اولاد نبی اور آپ کی اولاد نبی نہیں ہے. ایک تو یہ اعتراض بند ہو گیا. پھر جس نے ابتر کا لفظ کہا، اللہ رب العزت نے اپنے اسی انداز پر جو غیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی بیان فرمائی. تو پہلے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ قیامت تک آنے والے علماء تحقیق کرتے رہیں کہ کوثر کیا ہے، ہم نے تم کو کوثر عطا کیا. میں ایک ادنا طالب علم ہوں، اور جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کوثر کا ترجمہ خیر کثیر کیا تو کسی نے کہا کہ اس سے مراد تو حوض کوثر ہے. فرمانے لگے کہ ہوا من الخیر الکثیر، وہ حوض کوثر تو خیر کثیر میں سے ایک چھوٹی سی چیز ہے. اور میں قرآن کریم کے مطالعے کی روشنی میں یہ لذتیں ایمانی حاصل کرتا رہتا ہوں کہ خیر کثیر کا لفظ بھی چھوٹا ہے، کیونکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت ملی اسے خیر کثیر ملی. اور جہاں حکمت تقسیم ہو رہی ہو، اللہ جو حکمت کا شہر ہو، جو حکمت بانٹ رہا ہو، اس کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. اللہ رب العزت نے ایک تو انا اعطیناک الکوثر کہہ کر آپ کی عظمتوں کا ایک ایسا روشن باب امت کو عطا کیا کہ وہ ایمانی لذتیں بڑھاتے رہیں، اور دوسرا ان شانئک ھو الابتر، ایک تو اس میں یہ سبق دیا کہ اے میرے محبوب علیہ السلام کے امتیوں، جب بھی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی گستاخانہ جرات کرے تو اس پر تم نے خاموش نہیں رہنا. مجھے دیکھو میں رب العالمین ہوں، لیکن میں اینٹ کا جواب پتھر سے کس طرح دے رہا ہوں. ان شانئک ھو الابتر، اور اس کا نظارہ امت قیامت تک دیکھتی رہے گی کہ دنیا کا کوئی گوشہ سعادات سے خالی نہیں ہوگا، اور ابتر کہنے والوں کا کہیں نام و نشان نہیں ملے گا، ان کی اولادوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا. تو پروردگار عالمین نے سیدنا حضرت قاسم ہوں، سیدنا حضرت عبداللہ ہوں، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ تو وہ پھول ہیں کہ جب ان کے نام زبان پر آتے ہیں تو ہمارا پورا جسم مہک اٹھتا ہے. ایمانی خوشبو اتنی آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خون، آپ کے لخت جگر، آپ کے نور نظر، کیا شان ہے، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عمل میں امت کے لیے جو باتیں ہم کر رہے ہیں کہ کتنا بڑا سبق ہے. اچھا اب مفتی صاحب یہ بتائیے، ننیال کا تعارف بھی بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے. یعنی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ محسنہ اسلام کی عمارت میں جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا خون شامل ہوا، ان کی جد و جہد شامل ہوئی، ان کی قربانیاں شامل ہوئی، اگر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال شامل نہ ہوتا تو یہ عمارت اتنی مضبوط نہ ہوتی. تو تعارف تو ننیال کا یہ ملتا ہے. فرمائیے. ایک نقطہ میں پروفیسر صاحب کی بات سے بیان کر کے اس جانب آتا ہوں. آپ نے بڑی خوبصورت کوثر پر گفتگو فرمائی. کوثر مبالغہ کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا ساز و سامان قلیل ہے.
ریت کے ذرات آج تک کوئی گن نہیں سکا، پانی کے قطرے، درختوں کے پتے، آسمان پر موجود ستارے، اور جو تحقیق بڑھ رہی ہے، نئی نئی کہکشائیں، گلیکسیز وغیرہ دریافت ہو رہی ہیں، اور وہ اتنی بڑی ہیں اور اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا شمار بھی ممکن نہیں۔ سائنٹسٹ دنیا سے جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ ہم دنیا کے بارے میں ابھی 1% معلوم کر سکے ہیں، وہ بھی نہیں صاحب، وہ بھی نہیں۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قلیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں کہ قلیل کو انسانی دماغ شمار نہیں کر سکتا، تو جسے اللہ کثیر کہہ دے، کثیر کہہ دے، اچھا جسے اللہ کثیر کے بجائے کوثر فرما دے، کوثر فرما دے، واہ اسے واہ کون شمار کر سکتا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ وہ انسانی، ظاہری بات ہے کہ انسانی احاطے سے، احساس سے باہر ہے۔ وہ کسی نے وہ کہا تھا نا، وہ 4 مصرے کے، بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میدان، وہ سرفراز ہوتا ہے، اور جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، یہ عقل انسانی ہے نا جس پہ انسان پیمانے دیکھتا ہے، اٹکل پہ چلاتا ہے، تو جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے محمد کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے، شمار ہو جانا اوصاف کا بھی ایک عیب ہوتا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ ننیال حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا، جیسے ہی نام آتا ہے ادب سے سر جھک جاتے ہیں اور دل محبت سے وارفتہ حال ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے 25 سال تک حضور کے ساتھ وہ وقت گزارا جس کو حضور کبھی فراموش نہ کر سکے، بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو کہا کرتے تھے کہ جو خدیجہ نے کیا ہے وہ کوئی اور نہ کر سکا، میں اسے کبھی بھلا نہیں سکتا۔ سیدہ خدیجہ وہ ہیں جن کے شرف میں یہ بات آئی کہ ساری نسل رسول حضرت سیدہ خدیجہ کے بطن سے چلی، اور کوثر کی جو اولی تفسیر تھی وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ذریعے سے وجود میں آئی، اور ساری نسل سادات روئے زمین پر صبح قیامت تک پھیلی رہے گی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ ہے جنہوں نے اپنی جان، اپنی مال، اپنے افکار، اپنے خیالات اور ہر اعتبار سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ٹھنڈک پہنچائی، اور پھر یہیں تک نہیں، شاب ابی طالب کے وہ 3 سال جو انتہائی جانکاہ تھے وہ بھی حضور پر قربان کر دیے۔ جناب والا سکھ کے بڑے لوگ ساتھی ہوتے ہیں، دکھ میں اور غم میں اور تکلیف میں وہی ساتھ دیتا ہے جو رگو پہ میں آپ کی محبت بسا چکا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے وہ اوقات گزارے، اور اسی وقت میں کمزوری کے باعث، صحت میں ضعف کے باعث آپ کا وصال ہوا۔ میں یہاں بات کاٹ کے معذرت کے ساتھ درود شریف کی طرف لوگوں کے لیے چلتا ہوں، پھر آئیں گے یہیں سے بات جوڑیں گے، بالکل یہیں سے جوڑیں گے، کیونکہ آپ تو اس وقت جو بات فرما رہے ہیں وہ لوگوں کو یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ عام خاتون نہیں ہے، یعنی کمپیریٹیولی اگر کمپیریزن تو بنتا ہی نہیں، ملکۃ التجار، ملکۃ العرب، سب سے بڑی ایکسپورٹر عرب کی، سب سے بڑی امپورٹر، سارے اونٹ ایک طرف، آپ کے اونٹ ایک طرف۔ ناظرین آئیے اسی بات پہ درود پاک کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ہم درود پاک بھیجیں گے اور انشاءاللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى خوش آمدید خواتین و حضرات۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بات ہو رہی ہے، شہزادہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پہ بات ہو رہی ہے، حضرت عبداللہ بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں بھی ایک بات سوچ رہا تھا ناظرین کہ ہم جیسے عام گناہ گار لوگ جن کی اولاد پیدا ہو اور خدا نہ خواستہ اگر اولاد بچپنے میں چلی جائے تو ہم واویلا مچا دیتے ہیں،
ایک قیامت صغریٰ بپا ہو جاتی ہے ہمارے گھر کے اندر، اور خدا نہ خواستہ لوگ جو ہیں وہ عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کس آزمائش میں مبتلا ہیں، کیا عذاب میں مبتلا ہیں، یا کیا ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے، اور خود انسان جو ہے وہ اپنے اندر سے مطمئن نہیں ہو رہا ہوتا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، پروردگار نے نعمت دی اور نعمت کو چھین لیا. یعنی وہ یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی زیر زبر ہو جایا کرتی ہے، قیامت صغریٰ بپا ہو جاتی ہے. وجہ اس کے کہ ذرا سوچئے کہ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت پر، ان کے صبر پر ناظرین. کہ میں ایک جملہ ادا کر رہا تھا بریک سے قبل کہ ایک طرف تو ظاہر ہے نبوت کی ذمہ داریاں ہیں، اعلان نبوت ہو چکا ہے، دوسری طرف دشمنوں کا ایک جھتے کا جھتا موجود ہے ناظرین، فوج کی فوج موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی پل چین سے نہیں بیٹھنے دیتے، اور تیسری طرف ناظرین یہ آزمائش، اس کے باوجود بھی پائے استقلال میں ناظرین کسی قسم کی لرزش نہیں، متزلزل نہیں. اور کیوں نہ ناظرین کیسے ہو سکتے، کس طرح سے ہو سکتے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک یہ پیغام بھی تو دینا ہے نا کہ جو ملا ہے اللہ کی عطا ہے، اور جو لیا ہے اللہ نے لیا ہے. اللہ کی عطا پر بھی صبر کرنا ہے اور شکر کرنا ہے، اور اللہ کے لینے پر بھی شکر کرنا ہے اور صبر کرنا ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے. آئیے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ روایت اس لیے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا ربط اور تعلق دراصل اہل بیت کے گھرانے سے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت. دیکھو ان دونوں کو تھام کے رکھنا. اور ایک جگہ یہ فرمایا نا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو ان میں سوار ہو گیا وہ فلاح کا راستہ پا گیا، اور جو خدا نہ خواستہ رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں فلاح پانے والوں میں شامل کر دے، یعنی حب اہل بیت عطا کر دے اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کر دے، جو ہمیں دنیا میں بھی کامران کرے گی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی کامران کرے گی. میں چاہتا ہوں وہیں سے کنٹینیو کریں کہ سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ سیدہ خدیجہ کا تعارف اگر خاندانی اعتبار سے دیکھیں، آپ قریش کی معزز خاتون تھیں. آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا، اور والد سے قصی بن کلاب پر آپ کا سلسلہ نسب حضور سے مل جاتا، یعنی ننیال بھی آپ کا بڑا ماشاءاللہ حضور سے. اور والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت زید تھا، سیدہ خدیجہ کی والدہ ماجدہ. ٹھیک ہے. آپ کو آپ کے پاکیزہ کردار اور جمال سیرت کی وجہ سے مکے میں طاہرہ کہا جاتا تھا. اللہ، یہ پہلے ہی آپ کا کریکٹر اس قدر پورے عرب کے اندر معروف تھا کہ آپ جیسا طیبہ طاہرہ کوئی نہیں. سیدہ خدیجہ وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی موجودگی میں دوسرے نکاح کا ارادہ بھی نہیں فرمایا. ایک مرتبہ بیٹھی ہیں تو حضرت جبریل آئے، عرض کی یا رسول اللہ خدیجہ کو رب کریم کا اور میرا سلام کہہ دیجیے. اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ کو سلام بھیج رہا ہے. پھر سیدہ خدیجہ وہ ہیں کہ جو دنیا کی بہترین 4 خواتین میں سے ایک ہے. بالکل ٹھیک. پھر ایک آخری بات عرض کر دوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت میں خدیجہ کا محل دیکھا ہے جس کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں شور و شغب نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں، کوئی اتنی شور شرابہ بھی، بالکل کوئی آواز نہیں. محدثین نے اس کے تحت لکھا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدہ خدیجہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کے آرام کا اتنا خیال کیا کہ کبھی آپ کی موجودگی میں بلند آواز سے بات بھی نہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں آپ کو کیا خوبصورت نقطہ، کیا خوبصورت نقطہ ہے. علامہ صاحب نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر حضرت عبداللہ بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہی نسبت ہے جو ہمیں ان پر نچھاور ہونے کو تیار کرتی ہے. یہ نسبت مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ؟ حدیث پاک میں آتا ہے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. جب اللہ تمہیں اولاد سے نوازے تو اولاد کو بچپن میں 3 باتیں سکھائے گا. حب نبیکم، سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت، حب اہل بیتی، پھر میرے اہل بیت کی محبت و تلاوت القرآن، اور پھر قرآن کریم کی تلاوت. کیٹاگوریکلی اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت اور بعد میں اہل بیت کی محبت. یہ بات نسبت کی طرف آ رہی ہے. نسبتیں بدلنے سے احکامات بدل جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جس شے کو نسبت رسول اکرم علیہ السلام کی ذات والا صفات سے ہوتی چلی گئی، اللہ نے اسے بے مثال فرما دیا. آپ دیکھیے دین اسلام کو نسبت ہوئی رسالت امام علیہ السلام سے، اللہ نے فرما دیا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس میرے رب کے نزدیک، میں رب یعنی دینوں میں سے سب سے زیادہ پسندہ دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور جو اس کے علاوہ اس کا کسی اور دین کا اتباع کرے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا. اگر امت کو نسبت ہوئی رسول کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات سے تو فرما دے کنتم خیر امت، تمہیں ہم نے لاء پر لکھ دیا کہ تم بہترین امت ہو. نسبت بدلنے سے احکام بدلتے گئے. اور کتاب کو جب نسبت ہوئی کلام پاک کو، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے نازل کیا، ہم حفاظت کرنے والے ہیں. اگر شہر مکہ کو نسبت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی لا اقسم بہذا البلد، کہ ہم ایک قسم ہے اس شہر کی جہاں آپ چلتے پھرتے ہیں. ازواج کو نسبت ہوئی یا نساء نبی لستن کاحد من نسائی، اے میرے نبی کی بیویوں اس کائنات میں تم جیسی افضل بیوی نہیں ہے. اولاد کو نسبت ہوئی تو انہیں چادر تطہیر پہنا دی، انہیں مطہر کر دیا. اور
صحابہ کو نسبت ہوئی تو فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، اللہ سے راضی ہو گئے. فرمایا کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامت، ہر سبب اور نسب قیامت کو منقطع ہو جائے گا، الا ما کان من سببی و نسبی، لیکن میرا نسب قیامت کو بھی منقطع نہیں ہوگا. بے شک، اور ہمیں بھی تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اعزاز ملا ہے نا. وہی اعزاز ہے نا. دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوح پر پہلے سے ہی لکھ دیا تھا کہ امت مصطفیٰ سب سے بہترین امت ہوگی. اور لکل شیء اساس، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے. اساس الاسلام حب و اصحاب حب اہل بیت، فرمایا کہ اور اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. جو فاؤنڈیشن سٹون ہے اسلام کا وہ کیا ہے؟ حب صحابہ اور حب اہل بیت. اور اگر یہ دونوں کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا ہے تو سب کچھ ہاتھ سے جاتا ہے، باقی کچھ نہیں بچتا. تو گویا بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے سارے نسب اور حسب سب منقطع ہو کے رہ جائیں گے. کسی کی کوئی شناخت نہیں ہوگی، ماں بیٹے کو نہیں، بیٹا ماں کو نہیں، باپ بیٹے کو نہیں، بیٹا باپ کو نہیں، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا. لیکن میرا نسب اس دن بھی قائم رہے گا. آپ نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو کہتے ہیں کہ یوم روز قیامت میرا نسب نفع نہیں دے گا. نفع تو دے گا اور ہر قیمت پر دے گا، نفع دے گا. اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس بات کو یوں ذرا سا سمرائز کروں کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں ایک تو اہل بیت کی بات ہو رہی ہے نا، ایک اسپیسیفک امیجیٹ جو فیملی ہے جس کے اندر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہے. تو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ان سے نسبت، ان کی مودت اگر نہ ہو تو پھر ایمان سے فارغ ہو گیا انسان. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی تو روح ایمان ہیں، جان کائنات ہیں، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، عبداللہ پہلے قاسم جدا ہو چکے ہیں، اب عبداللہ آئے ہیں، کیا امنگیں ہوں گی، میرا بیٹا بڑا ہوگا، بیٹا ماں کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے. اچھا دوسری آزمائش آئی نا، پہلے قاسم گئے رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک، رب تعالیٰ نے انہیں تو صبر کی بدولت مقام رفیع، جیسے مفتی صاحب نے ان کے مقام کا ذکر کیا، عطا فرما دیا. لیکن یہاں پر ایک اور چیز آ رہی تھی کہ سیدنا حضرت ابو طالب، انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنے پاس رکھا تھا، اور اپنے اولاد سے تو اگرچہ آپ فرماتے تھے کہ پیٹ بھر کر کھانا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مت بیٹھو، بھوکا رہنا ہے تو ان کا انتظار کیے بغیر کھا لو. لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ کو لے کر، حضرت قاسم کو لے کر، حضرت ابو طالب کو بھی ان کی اس بھلائی کا اجر دینا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے علی مانگ کر اپنا بیٹا بنا لیا. کہ جب یہ تو وہ زبان ہے نا کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو بیٹا بنا کر، بھائی ہیں، چچا زاد بھائی، ایسا ہی، اور پھر جگر کا ٹکڑا فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کے سپرد کر کے یہ فرما دیا کہ علی اور فاطمہ یاد رکھو تمہاری اولاد تمہاری نہیں کہلائے گی، وہ میری اولاد کہلائے گی. حسن اور حسین میرے جگر کے ٹکڑے ہوں گے، ان سے میری نسل جو ہے وہ بھی سادات کی قیامت تک رہے گی. تو یہ بھی ایک حکمت تھی. اللہ رب العزت نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا ایک باب بند ہو گیا، اب جو بھی اس باب کو کھولنے کی کوشش کرے گا وہ مطعون و ملعون کے علاوہ اور کچھ نہیں اس کو نصیب ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے یہ ایک نعمت لے کر اس کے بدلے میں آپ کو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی صورت میں ایک. اچھا اب اس میں چلیں، اب سوال تھوڑا سا شفٹ ہو گیا. میں بات کر رہا تھا اپنا خانوادے کی محبت کے حوالے سے، بات آگے نسب کے حوالے سے. چلیں یہیں سے کنٹینیو کر لیتے ہیں. سوال میں پھر آپ سے کر لوں گا وہ کہ اس میں حکمت کیا تھی، یعنی یہ جو نرینہ اولاد کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ رہنے دینا اور آپ کے نسب کا سیدہ کائنات کے ذریعے سے چلنا، اس میں حکمت کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ حکمت یہی سمجھ آتی ہے کہ رب کریم نے کوثر فرمایا ہے، اور اس کوثر کا منظر میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آج کائنات کے پورے عالم میں، پوری کائنات میں آپ کو یہ منظر نظر آئے گا کہ شاید ہی دنیا کا کوئی کونا سیدوں سے خالی آپ کو نظر آئے. اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں یہ حکم دیا کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ. تو آج ہمارے لیے جہاں ہم حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے نسبت رکھنے والے ان شہزادوں کا ذکر کرتے ہیں، شہزادیوں کا ذکر کرتے ہیں، امہات المومنین کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے تعلق رکھنے والوں کا اور تعلق رکھتے ہیں، تو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ آج بھی ہمیں پکار رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی نسبت کی بنا پر جو سید ہے اس کا احترام. ٹھیک، اب اس میں مفتی صاحب سوال پھر وہی آ گیا، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، مودت، عشق، ان پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنا، ان کا ذکر کرنا، اس ذکر کو اپنی زندگی کا مرکز بنانا. ایک نقطہ پروفیسر صاحب کی بات سے، آج تو پروفیسر صاحب کی باتوں سے آپ بڑے نقطے نکال رہے ہیں. پروفیسر صاحب کی باتیں ہی ماشاءاللہ نقطوں سے بھری ہوئی ہیں، بزرگ شخصیت ہے، کوئی دوسری رائے نہیں. ایک تو قبلہ علامہ بدر الزمان صاحب نے ذکر کیا کہ ختم نبوت کو قائم رکھنے کے لیے اولاد بچپن سے ہی
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئی جو مذکر اولاد تھی۔ دوسرا صرف نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وصف میں اپنے حبیب کو خصوصیت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ مذکر بچوں سے تو سبھی کی اولادیں چلتی ہیں، محبوب آپ کی اولاد ہم بیٹیوں سے چلائیں۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، یہ سبحان اللہ، خصوصی فضل اور شرف اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا قائم واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ جو بات آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان نہیں، بالکل واضح ہے، اس میں شک ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں ارکبو محمدن فی آلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی عزت توصیف، ان سے محبت اس لیے کرو کہ ان کی رگوں میں حضور کا خون دوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو جناب نسبت کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ جس مٹی میں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، ہر عاشق رسول اس مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما، اپنے امراض میں شفا سمجھتا ہے، ایسا ہی اس کے غبار کو اپنے لیے بخشش کا توشہ سمجھتا ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ مدینہ منورہ کے گلی گوچوں سے، دیواروں سے لپٹ کر روتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی زیارت کی۔ کجا اس کے کہ جن کے گھر کجا اس کے کہ جن کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں تو شان اہل بیت ہے، تو بڑی شان۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل، اپنے خاندان، کیونکہ آل میں ازواج بھی ہیں، شہزادگان شہزادیان بھی ہیں، اور حسنین کریمین جناب علی مرتضیٰ سیدہ پاک رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سنیں، آپ نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، کہ لوگوں تم اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور میری محبت کا تقاضا ہے کہ ان سے محبت کرو۔ اچھا میں کچھ بھی نہیں مانگتا، اللہ کچھ بھی نہیں مانگتا سوائے اہل بیت علیہ اجرا الا المودۃ فی بس یہ مانگتا ہے۔ ہاں محبوب آپ فرما دیں کہ میری رسالت کا تم بدلہ تو دے ہی نہیں سکتے، میری خدمات کا جو تمہارے لیے میں نے قربانیاں دیں، جو میری وجہ سے تمہیں دنیا و آخرت کی نعمتیں ملی، تم تو اس کا بدلہ دے ہی نہیں سکتے۔ ہاں اپنی کوئی خدمت گزارانہ کاوش کرنا ہی چاہتے ہو تو یوں کرو کہ میری آل سے، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اچھا اس میں بھی تمہارا ہی بھلا ہے، تمہارا ہی بھلا ہے جی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ہم نے کیا نفع پہنچانا ہے، آپ کے ذریعے سے، آپ کے ذکر سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو جناب والا بات یہاں آ کر ختم ہو گئی کہ نہ تو نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے بغیر ایمان ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک، اور میں ضمناً ایک لفظ کا اضافہ کر دوں، اور نہ ہی آپ کے صحابہ کرام کے ذکر اور محبت کے بغیر ایمان مکمل ہو سکتا۔ اب میں آ رہا ہوں انتہائی اہم نقطے کی طرف، اور میں چاہتا ہوں تینوں اس پہ اپنے انداز سے کامنٹ فرمائیے۔ میں نے اس کا حوالہ تھوڑا سا دیا تھا بریک کے بعد، لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ تفصیلاً کلام آپ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما انا قاسم واللہ یعطی، ابھی ہم بات کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابرو کی جنبش سے کائنات کے سارے خزانے ان کے قدمین شریفین میں آ جائیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ آپ ہیرا کو دیکھیں سونے کا ہو جائے، آپ سور کو دیکھیں چاندی کا ہو جائے، زمین جو ہے وہ خزانے اگلنے لگے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے انگشت مبارک کے اشارے سے چاند کے 2 حصے کر دے، سورج کو پلٹا دے، یعنی جو آپ فرمائیں وہ ہو جائے نا، جو آپ فرمائیں وہ ہو جائے۔ کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے سے پہلے دعا نہیں فرما سکتے تھے کہ یا اللہ مت لینا میرے بیٹے کو؟ لیکن دعا نہیں فرمائی۔ اس میں پیغام اور حکمت کیا ہے امت کا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی ایسا لمحہ نہیں دیکھا کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوں اور اللہ نے خالی لوٹا دی ہوں، ہاتھوں کے واپس آنے سے پہلے دعا قبول ہو جاتی تھی، آپ دعا فرماتے دعا قبول ہو جاتی، لیکن حکمت میں وہی تھی کہ آپ نے دعا نہیں فرمائی۔ دعا فرماتے اللہ حیات بھی دیتا اور اللہ تعالیٰ اعزازات سے بھی نوازتا، لیکن آپ نے دعا نہیں فرمائی۔ دوسری بات ابھی اہل بیت کی نسبت کے حوالے سے میں امام فخر الدین رازی کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ ارشادات مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اور یہ بڑی قابل توجہ اور قابل غور ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو میرے اہل بیت کی محبت پر جس کا انتقال ہوگا اس کو شہادت کی موت اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اللہ ومن مات علی حب آل محمد ماتا مغفور اللہ، اور جو میرے اہل بیت کی محبت پر فوت ہوگا اس کی وہ بخشا ہوا دنیا سے رخصت ہوگا۔ اللہ ومن مات علی حب آل محمد ماتا تائبہ، اور جو حب اہل بیت محمد علیہ السلام پر فوت ہوگا وہ توبہ کر کے دنیا سے جائے گا۔ اللہ ومن مات علی حب آل محمد ماتا مومنا مستقل ایمان، اور جو حب اہل بیت پر فوت ہوگا ایمان کی تکمیل کے ساتھ فوت ہوگا۔ فرمایا اللہ ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ،
الجنہ، ملک الموت اس کو جنت کی خوشخبری پہلے سنا دیں گے روح قبض کرنے سے پہلے فرمایا الا و مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، جو حب اہل بیت پہ فوت ہوگا اللہ تعالیٰ قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دے گا. الا و من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبر مزار الملائکہ ملائکۃ الرحمہ، اور جو حب اہل بیت پر فوت ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دے گا. آپ دیکھیے فرمایا الا و من مات علی بغض آل محمد، اور جو میری اہل بیت کے بغض پر فوت ہوگا لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو کبھی بھی نہیں سن سکے گا. وہ اپنا حدیث سے اندازہ لگائیے کہ اہل بیت کی محبت اور احترام جو ہے کس قدر جو ہے وہ اللہ اکبر اہم ہے. یہی باتیں جو قابل غور ہے. فرمایا الا و من مات علی حب آل محمد، اور جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوگا فرمایا یزف الی الجنۃ کما یزف العروس الی بیت زوجہا، وہ اس سے فرشتے ایسے لے کے جائیں گے جنت کی جانب جیسے دلہن کو اس کے دلہا کے گھر لے جایا جاتا ہے. آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی گفتگو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ لوگوں کے صدقے مجھ پہ بھی کرم فرمائے اور سید حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی اس گفتگو قبول فرمائے. ناظرین کرام، جاتے جاتے بس صرف اتنے جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ذرا سوچئے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے، علماء فرماتے ہیں نا کہ کم و بیش 18,000 عالمین ہیں، اس زمین و آسمان کو خلق جن کے لیے کیا ہے. ایک صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدا ہو گئے، میرے سرکار علیہ السلام نے شکوہ نہیں فرمایا، دعا بھی فرما سکتے تھے، روک بھی سکتے تھے اور اللہ روک دیتا. دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکوہ نہیں فرمایا، دعا بھی فرما سکتے تھے، دعا فرماتے اللہ تعالیٰ روک دیتا. تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو کیا دل سوز واقعہ ہے ناظرین کہ اپنے نواسے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اللہ سے دعا نہیں کی، شکوہ نہیں کیا، ہو بھی نہیں سکتا تھا. ناظرین یہ دراصل ہم تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر معاذ اللہ سے شکوے کرتے ہیں، یا اللہ تو نے ہمیں یہ نہیں دیا اور تو نے ہم سے یہ لے لیا، تو ہمیں یہ دے سکتا تھا تو نے ہمیں نہیں دیا معاذ اللہ، اور ہم کفریہ کلمات تک چلے جاتے ہیں. ناظرین وہاں تک چلے جاتے ہیں جہاں تک ہمیں نہیں جانا چاہیے. ذرا سوچئے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، 3 صاحبزادے اس دنیا سے چلے گئے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اور پھر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناظرین جس طرح سے کربلا کے میدان میں، چٹیل میدان میں کاٹا گیا، ناظرین تپتے صحراؤں میں کاٹا گیا. بس یہ تذکرے ناظرین جب ہم کرتے ہیں نا تو کم از کم ہمیں اتنا سمجھ لینا چاہیے ہماری اوقات کچھ نہیں ہے. وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی طور سے بھی صبر کے دامن نہیں چھوڑا. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. آنکھ میں اگر درد ہو تو اس کا روحانی علاج آپ سے عرض کرتے ہیں. اول و آخر درود پاک کے ساتھ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے 7 قطرے آنکھوں میں ڈالیں، انشاءاللہ آنکھ کا درد ختم ہو جائے گا. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ یہ دنیا جس کو تو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس آخرت سے بہتر نہیں ہے جسے تو بھول چکا ہے. ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ٹویٹر پر اکاؤنٹ کو فالو نہیں کیا تو فالو کر لیجئے. فیس بک پر اگر ابھی تک آپ نے ہمیں لائک نہیں کیا تو پیج کو لائک کر لیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو کلک نہیں کیا ہے تو کلک کر لیجئے. آئیے جناب، اس وقت جہاں مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، تمام میرے ناظرین جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اور سامعین جو مجھے سن رہے ہیں، اور میرے تمام ممتاز علماء کرام، میں سب سے گزارش کروں گا کہ مل کے نعرہ لگاتے ہیں، کیونکہ میرا ماننا اور میرا یقین یہ ہے کہ یہ نعرہ نہیں ہے، یہ ایکچولی 2 قومی نظریہ ہے. اور یہ 2 قومی نظریہ جو اس کی گونج